وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ رعد آیت نمبر 21 حصہ اول. آج کے درس کا نمبر ہے 1012. آج کا موضوع کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی خشیت حاصل ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق. جو خدا کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے. سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 21. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب. یہ عقل مند لوگوں کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں جو بینا ہیں، جو اندھے نہیں ہیں. اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم میں یہ صفات موجود ہیں کہ نہیں. گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان لوگوں کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود لیا ان سے وعدہ، پھر نبی کے ذریعے جو ہم نے کیا ہے، جو کلمہ طیبہ پہ ہم نے پڑھا ہے، یہ بھی ایک وعدہ ہے. اس کو توڑتے نہیں ہیں اور یہ پورا کرتے ہیں. ایک نشانی تو یہ ہے، ایک صفت ان کی یعنی اولو الالباب، خاوندان عقل، دانشمند لوگوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. اور آج کا جو سبق کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے، یصلون، مسلسل کرتے رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بھئی یہ کام آپ نے مسلسل کرنے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور یہ برے حساب سے ڈرتے ہیں. بہرحال جو یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اب اس میں یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، مطلب واضح ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کی جو معاہدہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سورہ بقرہ میں یعنی سب سے پہلے بیان ہوا ہے. اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. اہبطوا منہا، تم جاؤ یہاں سے، نیچے اترو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارنا، اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیسے گزارو. اب جو زندگی گزارنے کے احکامات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اس کو مسلسل کرنا ہے. تم نے سب سے پہلے 5 بنا آتے ہیں، ارکان دین جسے ہم کہتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. نماز کی پابندی، نماز قائم کرنے والے ابھی آ رہا ہے اس کی تفصیل میں. اور نماز کی پابندی، بالکل نماز کو ضائع نہیں کرتے.
اب اس کی تفصیل بھی ہے، تھوڑی سی میں بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، نماز کے قائم کرنے کی بات ہوتی ہے قرآن میں، جہاں بھی ہوتی ہے یسلون، وہ اقام الصلاۃ، بہرحال یہ یسلون پہ میں بات کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ وہ بھی آ جائے گی، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں نماز کی پابندی یہ ہے کہ آپ مومن پہ اللہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یسلون ما امر اللہ بھی، کس چیز کا حکم ہے؟ نماز کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے۔ دوزخ میں جب دوزخیوں سے پوچھا جائے گا، ہم جیسے جو مسلمان تھے اور ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، تو وہ پوچھیں گے جو داروغہ ہیں یا جو بھی ہیں، ما سلککم فی سقر، کیسے آ گئے بھئی، تم تو مسلمان تھے، دوزخ میں کیسے آ گئے، تمہارے لیے تو جنت تھی۔ تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج کل دیکھیں، یہ نماز تو خیر دین کا ایک رکن ہے، کسی چیز کی بھی ہم پابندی نہیں کرتے، نماز تو اس میں سے ایک ہے، یا اس کے آداب، پورے آداب نہیں ہیں، جانتے تک نہیں ہیں۔ دیکھیں ہماری حالت تو بہت ہی بری ہے، مجھے کہنے دیں کہ آج دین کے مقصد سے ہم واقف نہیں ہیں، دین کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں، قرآن کیوں نازل ہوا ہے، پیغمبر کی دعوت کیا ہے، ان تمام سوالات کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے، اور سنی سنائی باتیں ہمارے پاس، جو ممبر سے سن لیتے ہیں، کسی سے سن لیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں، ان پہ ہم غور و فکر نہیں کرتے تمام باتوں پہ۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یسلون، وہ مسلسل کرتے ہیں، ما امر اللہ بھی، جس کا حکم دیا ہے۔ اب حکم تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کا حکم دیا ہے کہ تم نے میری بندگی کرنی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی ہم نے مسلسل کرنی ہے آخر تک۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، موت تک ہم نے رب کے احکامات کو ادا کرتے رہنا۔ آپ کو پتہ ہے نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے جب تک آپ فاتر العقل نہ ہو جائیں یا بے ہوش نہ ہو جائیں، جب تک آپ ہوش میں ہیں نماز کو ادا کرنے کا حکم ہے۔ قیام نماز میں فرض ہے، لیکن فرض ساقط ہو جاتا ہے اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکے۔ سجدہ نماز میں فرض ہے، لیکن سجدہ آپ سے زمین پر سجدہ آپ سے اٹھا لیا جاتا ہے اگر آپ نہ کر سکے۔ رکوع فرض ہے، لیکن آپ سے رکوع ساقط ہو جاتا ہے اگر آپ رکوع نہ کر سکے، اشارے سے کر لیں۔ تو دیکھیں یسلون ما امر اللہ بہ ان، یہ ایک بعض لوگوں نے اس کو محدود کر دیا ہے رشتہ داری تک، نو، سارا دین۔ اصل تو بندگی ہے، اور بندگی کا ایک جملہ آیا ہے قرآن پاک میں، اس پہ تھوڑا سا آپ غور کریں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ رب میرا اللہ ہے تو اب آپ کو اللہ کی ماننی ہوگی، اور اللہ کی ہی مانتے ہوئے آپ کو اس دنیا میں سے جانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میری بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرنا، میری اطاعت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ ہے حکم۔ تو یہ تمام اب رشتہ داری بھی اس میں شامل ہے، اور ہر ایک چیز جو اس میں شامل ہے۔ مومن کا دیکھیں ہر کام میں للہیت ہوتی ہے، ہر کام یہ اللہ کے لیے کرتا ہے، نفسانیت نہیں ہوتی اس کی زندگی میں، نفس کے لیے نہیں کرتا، للہیت۔ ہاں مطلب دیکھیں اب اچھا کھانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو منع نہیں کیا، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کس نے حرام کیا ہے؟ اچھا لباس اور پاک صاف کھانے حرام تو نہیں ہے، آپ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا رہیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا حکم ہے،
ایک صحابی آئے جن کے پاس استطاعت بھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا، لیکن وہ انہوں نے موٹے جھوٹے کپڑے یا اس طرح اپنی حالت خراب بنا لی تھی۔ حضور نے بلایا ان کو، تمہارے پاس غلام نہیں ہے، تمہارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، سب میں مفہوم مختصر بیان کر رہا ہوں۔ ان کا حضور ہے سب کچھ، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی نعمت تم پہ نظر آنی چاہیے۔ تو یہ تو کوئی ناجائز بات نہیں ہے، اگر ہم دنیا کو استعمال کرتے ہیں، اچھا رہتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، یہ حرام نہیں ہے، بہن جائز ہے، ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنی تحدیث نعمت کیا کرو، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کو آپ استعمال کرو۔ یہ کبھی حکم نہیں ہے کہ آپ کے پاس کپڑے ہیں، اچھے کپڑے ہیں اور آپ موٹے جھوٹے کپڑے پہن لیں، یا اچھا کھانا اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے تو آپ مت کھائیں، یہ حکم نہیں ہے۔ تو یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ مسلسل کرتے رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی گزارنے کے احکام دیے ہیں کہ یہ تم نے مسلسل کرتے رہنا ہے۔ اب روزہ ہے، جب تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں آپ کو رکھنا ہوگا، نہیں رکھ سکتے پھر فدیہ دے دیں، اس کے احکامات ہیں الگ۔ زکوٰۃ ہے، وہ جب تک آپ پہ واجب ہے تو آپ کو دینی ہوگی، اگر واجب نہیں ہے تو پھر آپ لینے والے بن جاتے ہیں۔ حج ہے، عمر میں ایک مرتبہ آپ پہ لازم ہے، حج آپ نے کرنا ہے، تو اگر آپ حج کر لیا ہے تو ٹھیک ہے۔ اور باقی تو دیکھیں مومن کی ساری زندگی میں للہیت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی میں اگر آپ دیکھیں، اور مجھ سے میری زبان سے اگر آپ سننا چاہتے ہیں، تو یہ ہے کہ ہماری زندگی تو نفسانیت سے پر ہے، من چاہی زندگی اور خواہشات، تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسی بیکار زندگی گزارنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر نفس آپ پر حاوی ہے تو یہ حاوی دیکھیں اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس کو حاوی کرنا چاہتے ہیں، یا نفسانی خواہشات کے مطابق آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ دنیا کے دھوکے میں اگر آپ آ گئے اور آپ اس دھوکے سے باہر نہیں نکلنا چاہتے تو پھر نفسانیت آپ پہ غالب آ جائے گی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ نفس آپ پر غالب آ جائے گا، آپ ظاہر کے لیے پھر زندگی گزاریں گے، مرتے دم تک آپ کی آنکھیں بند رہیں گی حقیقت سے۔ یہ کیسی حقیقت ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور خبردار کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے۔ بہرحال تو والذین، اب یہ جو ہوشیار انسان ہے، جو عقل مند انسان ہے، وہ جو کام اللہ تعالیٰ نے مسلسل، میں نے اس کی تفصیل بیان کر دی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، وہ مسلسل کرتے رہتے ہیں، ان یوصل، کہ اس کو کرتے رہنا ہے تم۔ اچھا، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب کے مقام سے ڈرتے ہیں، جھکے رہتے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، رب کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ یہ خشیت الہی جو ہے، تو یہ دراصل ایک بنیادی صفت ہے جو مومن میں ہونی چاہیے۔ خشیت، ایک تو میں نے آپ کو معنی بتایا تھا کہ خشیت کا معنی یہ ہے، میرے خیال سے گزشتہ سبق میں بتایا تھا، خشیت کا معنی جھک جانا، اللہ کے سامنے، ذات الہی کے سامنے، صفات الہی کے سامنے آپ جھک جائیں۔ اس وقت تو جو صورتحال ہے وہ یہ ہے ہماری کہ ہم اکڑا لخان ہیں، ہم اکڑے ہوئے ہیں، ہمارا سر جھکا ہوا نہیں ہے، ہمارا سر اٹھا ہوا ہے۔ غیر اعلانیہ ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں زبان سے نہیں، اپنے اعمال سے، اپنے طرز زندگی سے، کہ اے اللہ تعالیٰ تیرا کوئی حکم ہمیں منظور نہیں، میں نے تیری بندگی نہیں کرنی، میں نے تو اپنی نفسانی خواہشات کے تحت زندگی گزارنی ہے، تیری مرضی ہے۔
کہ تو جو کچھ بھی کرتا ہے اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تیرے عذاب و ثواب کی مجھے کوئی چاہت نہیں ہے، نہ میں تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں یا ڈرتی ہوں۔ دیکھیں یہ ہم زبان حال سے یہ بات کہہ رہے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ کو، نہ ہمیں تیری جنت کی کوئی پرواہ ہے، نہ تیرے عذاب کی کوئی فکر ہے۔ تو آسان حساب لے یا مشکل حساب لے، ہمیں تو یقینی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت یعنی نقصان دہ رویہ ہے، اور اس میں ہمارا اپنا ذات کا نقصان ہے۔ یہ بات کہ میں کہہ دوں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ ہم تو بھرپور کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، آل اولاد کو سب میں دوزخ میں دھکیلنے کی۔ دیکھیں ایک دوسرے کو ہم نصیحت کرتے ہیں، خاندان میں ایک لڑکا اگر دین کے راستے پر آ جائے، اللہ کے راستے پر آ جائے، تو سب لوگ مل کے مختلف ہیلے بہانے، نصیحتیں، یہ کیا کر رہے ہو، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، پہلے کچھ بن جاؤ پھر دیکھنا، پھر ہو جائے گا، ابھی کافی وقت پڑا ہے۔ ایسے آپ بڑے بزرگ یہ وہ سب سمجھانے لگتے ہیں اسے۔ یہ تو ہمارا عام معاشرتی رویہ ہے۔ ہم خود نہ اللہ کی طرف جھکنے کے لیے تیار ہیں، اور کوئی اگر جھکتا بھی ہے صحیح طریقے سے اس کو پھر روکتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں اسے، یہ کیا کر رہے ہو، ملا بن گئے، یہ کیا ہو گیا، ملانی بن گئی۔ تو ایک بہت زیادہ خطرناک رویہ ہے اس معاشرے کا۔ آپ کی مرضی ہے، آپ اس پہ قائم و دائم رہتے ہیں کہ نہیں رجوع اللہ کرتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، نتائج کا سامنا تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو بہرحال خشیت الہی کی میں بات کر رہا تھا سامنے کرام۔ دیکھیں خشیت الہی جو ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی سی میں بات کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے، کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مبلغ کو، داعی کو، کہ تم تو ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہو، انما تنذر، تم صرف ان لوگوں کو خبردار کر سکتے ہو، من اتبع الذکر، جو نصیحت کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہوں، وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، بن دیکھے ڈرے، وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ ان کو آپ خوشخبری دے، میرے خیال سے سورہ یاسین کا ہے یا سورہ ملک کا ہے، جو بھی ہے۔ تو خشیت، جھک جانا اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں سے کیا توقع رکھتا ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائے؟ تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کی یاد کے لیے ان کے دل جھک جائیں، وما نزل من الحق، اور جو اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے اس کے لیے یہ جھک جائیں۔ اللہ انتظار میں ہے ہمارے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے انتظار میں ہے۔ الم یأن للذین آمنوا، دیکھیں کیسی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے انتظار میں اس آیت سے ہی لگ رہا ہے۔ کیا وہ وقت نہیں آیا اے ایمان والوں، ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں میری یاد میں اور جو میں نے حق سے نازل کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کائنات ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اور اب سب کچھ کر کے ہماری ظاہری اور باطنی نعمتیں تمام کر کے اب اللہ تعالیٰ ہمارے انتظار میں ہے۔ اور توبہ، انسان کی توبہ پہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، وہ حدیث یاد کریں۔ ایک مسافر ریگستان میں جا رہا ہے، صحرائی علاقہ ہے، اونٹ ہے، اونٹ پہ سوار ہے، ریگستان بہت بڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ توشہ ہے، کھانا ہے، پینا ہے، پانی ہے، سب اونٹ پہ۔ کسی جگہ ایک کھانا کھا کے، ٹھہر کے کھانا کھا لیا، مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو وہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب اٹھتا ہے تو اونٹ نہیں ہوتا،
ادھر ادھر دیکھتا ہے، تلاش کرتا ہے، تلاش سے تھک جاتا ہے، آخر کار مایوس ہو کے موت کے انتظار میں. ظاہر ہے کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اب تو ایک دم تو موت نہیں آتی نا، بس موت کا انتظار ہے. اونٹ تو چلا گیا، تو بس بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، نہ کھانا، نہ ہوٹل، نہ یہ نہ وہ، کچھ بھی نہیں، صحرا ہے. تو بیٹھ گیا جی، یقین آ گیا کہ اب تو موت ہے، ایرین رگڑ رگڑ کے میں مروں گا، یقین آ گیا. تو اتنے میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ نیند تو آ جاتی، تو تھک ہار کے، ظاہر ہے وہ تلاش بھی کیا ہوگا، دوڑا بھاگا ہوگا، یہ وہ. تو جب آیا اور تھوڑا سا لیٹا تو آنکھ لگ گئی. جب آنکھ کھلی تو اونٹ کھڑا ہوا تھا. تو جلدی جلدی اس نے اونٹ کو پکڑ کے اس کی رسی وغیرہ باندھ کے اللہ کی مخاطب ہوا، اے اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. اس طریقے سے بات کی اس نے، یعنی اتنی خوشی کے مارے کہ اس کو اپنے الفاظ پر بھی یاد نہ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن بات تو اس نے جو کہنی تھی وہ کہی ہے. یعنی جو اس کی روح ہے، اللہ تعالیٰ تو نیت کو دیکھتا ہے کہ اس نے میری بندگی کا اقرار کیا ہے. اگرچہ زبان پھسل گئی ہے تو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو خشیت کی میں بات کروں کہ خشیت جو ہے یہ مطلوب ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. اگر آپ جھکنا نہیں چاہتے تو پھر آپ پہ کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوگی. آج دیکھ لیں قرآن ہے، اس کی کوئی نصیحت ہم پہ کارگر نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے عذابات، طرح طرح کے عذابات بیان کیے ہیں، اور انگارے جو ہیں، اس کی چنگاریاں جو ہیں وہ زرد اونٹوں کی مانند ہیں. قرآن کی آیت ہے، کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ زرد اونٹ ہیں. اتنی بڑی چنگاریاں، جہنم کی آگ تو اس کی چھوٹی موٹی چنگاری تو نہیں ہوگی. اب چنگاری تو چنگاری ہے، یہاں آپ کوئی بڑی سے بڑی چنگاری میرے خیال سے کوئی 1 انچ سے زیادہ یا آدھے انچ سے زیادہ نہیں دکھا سکتے مجھے. یہاں پہ آدھا انچ بھی چنگاری تو چنگاری ہے، وہ مطلب وہ اڑتی ہے تو آپ کو معلوم ہے ویلڈ والے ویلڈ کرتے ہیں، یا آپ نے باربیکیو سجا لیا ہے عید کے موقع پہ، پنکھا جلتے ہیں، کوئلے ہیں، چنگاریاں اڑتی ہیں، بس وہ چنگاری ہے، ہلکی سی ہوتی ہے. اور جہنم کی آگ کی چنگاری وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ گویا کہ کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ زرد اونٹ ہے. اتنی بڑی بڑی چنگاری، اونٹ کے برابر چنگاری ہوگی. ہم تو کہہ رہے ہیں ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے اس آگ کا. اے اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، یقینی نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خشیت جو ہے وہ ہمیں کسی چیز کی خشیت نہیں ہے، کسی چیز کا خوف نہیں ہے. اور یہاں میں تو خشیت کی بات کروں. پھر یہ ہے کہ خشیت جو ہے یہ عین مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو صرف وہ ڈرتے ہیں جو حقیقت کا علم رکھتے ہیں، عالم ہیں. اب عالم تے ضروری مراد تو نہیں ہے کہ مدرسوں کا پڑھا ہوا، پڑھے لکھے جاہل بھی بہت ہیں. تو عالم جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، حاصل ہے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی کوئی معرفت نہ حاصل ہے نہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. بہت ہی بری صورتحال ہے، بہت ہی بری صورتحال. اللہ تعالیٰ کی کوئی معرفت ہمیں نہ حاصل ہے نہ ہم سوچنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. حضور فرماتے ہیں جس نے ان کا احاطہ کر لیا، من احصاہا فقط دخل الجنہ. اب اللہ تعالیٰ کی جو 99 صفات ہیں
اس کو یاد لوگ جو ہے نا ظاہر کو دیکھتے ہیں، نام یاد کر لیتے ہیں، یاد کروائے جاتے ہیں بعض مدرسوں میں، بعض اسکولوں میں، کورس میں آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے اسماء الہی، ایک ترتیب سے بس وہ قسم قسم کے اسماء الہی اور قسم قسم کی طرز سے انہوں نے بنائے ہوئے. بار مجھے اس پہ کچھ نہیں کہنا، میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو حدیث ہے، قرآن ہے، اس کے ظاہر کو لے لیا ہے. بعض اپنے بچوں کو بڑے شوق سے یاد کراتے ہیں کہ یہ یاد کر لے گا میرا بچہ، میں خود یاد کر لوں گا میرا بچہ جنتی ہو جائے گا، خاک جنتی ہوگا. احصاہا، جس نے ان صفات کو پہچان لیا اور اس کو اپنا لیا، اس کا احاطہ کر لیا، یہ صفات جو انسان کے اندر پیدا کرنے کی تھیں، تخلق باخلاق اللہ یا صبغت اللہ، وہ رنگ لے لیا اللہ کا. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. جس نے اللہ کا رنگ لے لیا وہ جنت میں جائے گا. ہم نے تو اپنے اوپر نفسانی خواہشات کا رنگ چڑھایا ہوا ہے، ظاہر کا رنگ چڑھایا ہوا ہے. ہم دنیا دار لوگ ہیں. بعض لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں جی، ہمیں نہ چھیڑو، اپنا کام کرو، اپنا راستہ ناپو. یہ بعض لوگ بڑے شوق سے ہم تو دنیا دار ہیں. یعنی یہ ایک عوام کا ایک وہ ہے رویہ ہے کہ ہم قرآن کے پاس نہیں آئیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں، بس ناظرہ ہمیں آتا ہے، تراویح میں ہم سن لیتے ہیں، تراویحوں میں بڑے شوق سے جاتے ہیں، باقی ہمیں چھیڑو نہیں. تو خشیت کی میں بات کروں، اور اصل خشیت جو ہے، خشیت اگر انسان میں نہ ہو تو بس دیکھیں، خوف جب اٹھ جائے، خشیت آپ کے دل میں اللہ کی خشیت ہی نہیں ہے، اللہ کے وجود کا احساس ہی نہیں ہے، تو آپ کام سے گئے، اور ہم گئے ہوئے ہیں کام سے. یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. ہم کام سے نکلے ہوئے ہیں. ہم صرف دنیا کے ہیں، دین کے نہیں ہیں، ہم اللہ کے نہیں ہیں، ہم رسول کے نہیں ہیں، نہ ہونا چاہتے ہیں اس کے. تو خشیت عقل مند جو ہے وہ یخشون ربہم انما یتذکر اولو الالباب، اس میں اولو الالباب یعنی دانش مند اور عقل مند لوگوں میں ایک صفت جو ہے وہ خشیت الہی کی ہوتی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. اور جن رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں.